یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ الانفال آیت نمبر 70۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل فرما دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا بیک گراؤنڈ کہ غزوہ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے، مسلمانوں نے پکڑ لیا 70، اور وہ رشتہ دار تھے مسلمانوں کے، اس میں حضور کے بھی اپنے رشتہ دار تھے، جیسے حضرت عباس اور حضور کے داماد، نبی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی فرما دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی کو جان لیا ہے تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا کر دے گا جو تم سے لیا جا چکا ہے، یعنی تم سے جو فدیے کے طور پہ رینزم جو تم سے لیا جا چکا ہے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت فرمانے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مال غنیمت اور غزوہ بدر کی جنگی قیدیوں کا حوال پچھلے درس میں بھی ہوا تھا اور یہی ابھی ہو رہا ہے، اور قیدیوں کا بھی تذکرہ ہوا تھا۔ مفسر آیت نمبر ہے 70۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ہر قیدی کا فدیہ 400 دینار مقرر ہوا تھا۔ قیدیوں کے رشتہ داروں نے انہیں چھڑانے کی کوشش کی، جس قیدی کا فدیہ وصول ہو جاتا اسے چھوڑ دیا جاتا۔ بعض قیدی ایسے تھے کہ ان کے رشتہ دار فدیہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو ان قیدیوں میں سے جو پڑھے لکھے تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کے اتنے آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، یہی آپ کا فدیہ ہوگا۔ جب یہ لکھنے پڑھنے سیکھ جائیں گے تو سمجھ لیں آپ کا یہ فدیہ ادا ہو گیا، آپ آزاد چلے جائیں، واپس آپ کو قید سے رہا کر دیا جائے گا۔ بعض قیدی اس شرط پہ بھی رہا ہوئے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے یہ شرط مان لی، لیکن زیادہ تر قیدی یعنی قیدیوں کی اکثریت جو تھی وہ فدیہ دے کر آزاد ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی جنگی قیدیوں میں شامل تھے، حضرت عباس، اگرچہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں یعنی جنگ بدر میں شامل ہونا تو نہیں چاہتے تھے، مگر ابو جہل کے مجبور کرنے پر لشکر میں شامل ہو گئے اور قیدی بنے۔ قیدیوں میں حضرت علی کے بھائی عقیل اور حضرت عباس کے دوسرے بھتیجے حارث بن نوفل بھی شامل تھے۔ حضرت عباس مالدار آدمی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اپنے علاوہ اپنے ان بھتیجوں کا بھی فدیہ ادا کریں۔ انہوں نے کہا، حضرت عباس نے حضور سے کہا میں مجبور ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ مکہ سے نکلتے وقت حضرت عباس نے یعنی حضور کے چچا نے، آپ کے چچا نے اپنی بیوی ام فضل کو کچھ مال دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا اور جنگ میں کام آ گیا، قتل کر دیا گیا، تو یہ مال میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اس کو اپنے پاس حفاظت سے رکھو، کسی کو اس کا علم ہونے نہ دینا، یہ مال بچوں کے کام آئے گا۔ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت عباس، حضور کے چچا، اور ام فضل یعنی حضور کی چچی، ان دو کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، چھوٹا بڑا گھر کا باہر کا کوئی فرق نہیں تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کا راز فاش کر دیا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ میں نے جس وقت یہ اپنی بیوی کو مال کے متعلق بتایا تھا اس وقت تو کوئی فرشتہ بھی وہاں موجود نہیں تھا، یہ کس نے حضور کو اطلاع دی؟
تو اسی وقت وہ اس واقعے سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسی وقت دل سے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور ان کا اصل میں ایمان تو پہلے ہی لا چکا تھا لیکن میں نے چھپا کے رکھا تھا. اب حضرت یہ ابو جہل نے مجھے مجبور کیا تو میں اس کی وجہ سے تعلقات سے آ گیا. آج میں اس چیز کا اناؤنس کرتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. حضرت عباس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ایک تو دوسرے قیدیوں کے فدیہ دینے پر اپنی مالی مجبوری ظاہر کی اور اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بھی کر لیا، اور اس کے ساتھ یہ درخواست بھی حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ مجھ سے ان سے فدیہ نہ لیا جائے. اب مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے حضرت عباس کو اور دوسروں کو یہ بتا دیا کہ اللہ کے علم کے مطابق اگر تمہارے دلوں میں بہتری ہے، یہ تو تمہیں 400 دینار ادا کرنا پڑیں گے. اگر تم دل سے مسلمان ہوئے ہو تو تم یہ 400 دینار ابھی دو. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر، اس سے کہیں زیادہ مال اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. چونکہ حضرت عباس اور دوسرے لوگ دل سے مسلمان ہوئے تھے، یہ ظاہری طور پہ اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے ساتھ اپنا کیا وہ وعدہ پورا کر دیا. ایک مرتبہ بہت سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضور علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا جتنا مال آپ یہاں سے اٹھا کے لے جانا چاہتے ہو لے جائیں. حضرت عباس نے کہا لے جاؤ. حضور نے فرمایا جب میں نے تمہیں اجازت دے دی لے جاؤ جتنا لے جا سکتے ہو. تو حضرت عباس نے جتنا اٹھا سکتے تھے اٹھایا. کچھ اپنی وزن سے زیادہ اٹھا لیا. اب وہ اسے اٹھایا نہیں گیا تو اس میں تھوڑا سا چھوڑ دیا. دوسرے سے کہا یار میری یہ مدد. حضور نے فرمایا نہیں، تم خود جتنا اٹھا کے لے جا سکتے ہو، سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، اسباب ہے، جو لے جا سکتے ہو. یہ نہیں کہ تم 10 آدمیوں کو بلا لو کہ جی یہ سب اٹھا کے میرے گھر لے چلو. حضور نے فرمایا خود اپنی طاقت سے اپنے سر پہ، اپنے کندھے پہ، اپنے ہاتھوں میں جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ. تو انہوں نے تھوڑا سا کم کیا. پھر بھی وہ سیدھی طرح کھڑے ہو کے چل نہیں سکتے تھے. صحابہ نے فرمایا لیکن حضور نے فرمایا اکیلے لے جاؤ جتنا لے، سب لے جا سکتے ہو تو سب بھی لے جاؤ. تو جتنا اٹھا سکتے، تھوڑا سا جو اٹھایا انہوں نے، جو اٹھایا جب نہیں اٹھایا گیا تو اس میں سے تھوڑا سا رکھا، اور پھر وہ گھساٹتے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. تو اللہ نے حضرت عباس کے ساتھ بھی اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی 400 دینار سے کہیں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا. حضرت زینب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، حضور کو ان سے بھی بڑی محبت تھی. حضرت فاطمہ سے تھی، ان سے بھی تھی. حضور نے فرمایا میری اس بیٹی زینب کو میری وجہ سے جتنا تنگ کیا گیا اتنا کسی اور کو تنگ نہیں کیا گیا. ہائے ہائے ہائے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی صاحبزادی، ان کے شوہر ابو العاص وہ بھی جنگی قیدیوں میں، یعنی حضور کے داماد وہ بھی جنگی قیدیوں میں شامل. انہوں نے فدیے کے طور پہ کیا بھیجا؟ جب حضور علیہ السلام نے حضرت زینب کی شادی کی تھی تو سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھیں. انہوں نے اپنی چوڑیاں اپنی بڑی بیٹی کے ہاتھ میں پہنا دی. چونکہ حضرت خدیجہ مالدار عورت تھی تو حضرت زینب کے پاس وہ چوڑیاں موجود تھیں. اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے حضور کی خدمت میں اور صحابہ کی خدمت میں حضرت زینب نے وہ چوڑیاں بھیجی. حضور علیہ السلام اور صحابہ حضرت زینب کی چوڑیاں دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ حضرت زینب نے بھیجی ہیں لیکن یہ خدیجہ کی چوڑیاں ہیں. اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور صحابہ بھی بے اختیار روئے. لیکن تو صحابہ نے بیک آواز ہو کے کہ اللہ کے نبی آپ ابو العاص کو بھی آزاد کر دیجئے اور ہم ان چوڑیوں کو بحیثیت فدیہ اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں. ہم یہ مال اپنی ماں کی چوڑیاں ہم نہیں کھا سکتے.
ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہے، اور کوئی اولاد ماں کی چوڑیاں فدیے میں یہ بیچ کے نہیں کھاتا ہے، تو آپ ابو العاص کو بھی رہا کریں ہماری طرف سے، اور یہ چوڑیاں بھی واپس کریں۔ اس کے بعد اس وقت تک حضرت عاص اسلام نہیں لائے تھے، اس کے فوراً بعد حضرت ابو العاص جو تھے اسلام لے آئے۔ اب یہ کہ اس وقت تک کوئی ایسی وہ بھی نہیں آئی تھی، کیا کہنا چاہیے، اللہ کی طرف سے پابندی بھی نہیں آئی تھی کہ بھئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ آئی، جس طرح مومنین مشرکین کے کعبہ میں آنے کی بعد میں آئی ہے حکم، اسی طرح بے شمار احکام جو ہے وہ بعد میں آئے، یہ اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا۔ تو یہ بھی اسی وقت کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں، اگر اللہ نے یہ قیدی کو کہتے ہیں اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال سے بہتر جو تم ابھی فدیے کے طور پہ دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر، اس سے زیادہ تمہیں عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اور تمہیں تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہ رہے ہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو وہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر چکے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی چیٹنگ کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو آپ کا قیدی بنا دیا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو آپ کی قید میں دے دیا ہے، قبضے میں دے دیا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، وَنَصَرُوا، اور مدد کی، أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يُهَاجِرُوا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا، تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ ایمان کی علامت تھی، واجب اور فرض تھا ہجرت کرنا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، مکے سے اللہ کے نبی کے اور اللہ کے حکم کے مطابق، ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا تھا جب تک ہجرت نہ ہو۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے کہہ دیا لا ہجرت بعد الفتح، اب ضرورت اس کی نہیں رہی، تو اللہ نے اس لیے فرما دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، لڑائی کی اللہ کے راستے میں، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی۔ کنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی؟ مہاجرین مکہ کو انصار مدینہ نے، مدینہ والوں نے، اور ایسی مدد کی کہ، اور ایسے ٹھکانہ دیے کہ کوئی اس کی مثال نہیں۔ فرمایا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ اور والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایۃ، کیونکہ ہجرت کام بڑا مشکل تھا۔ ہجرت یہ نہیں کہ خالی جا کے نکل گئے اور پھر جا کے ہندوؤں کے مکان پہ قبضہ کر لیا، کلیم داخل کر دیا، جھوٹا سچا کہ ہم جناب علی ہم مہاجر ہو کے آئے اور ہم نے بڑا کام کیا۔ نہیں، ان کے ساتھ ہاتھ پاؤں میں بھی کچھ نہیں تھا، صرف، اور ان کے گھروں پہ، ان کے کاروبار پہ، ان کے ساز و سامان پہ، سب پہ کفار مکہ و مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا۔ بعض ایسے تھے کہ لکھ پتی تھے اپنے وقت کے، لیکن پاؤں میں چپل تھی، اور وہی سواری تھی جس کے اوپر مکے سے مدینہ آئے، اور کچھ بھی نہیں، تو معمولی بات تو نہیں تھی۔ جھوٹے سچے کلیموں سے تھوڑی مہاجر بنتا ہے۔
میں آئی. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ تمہارے ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے. معاہدے کی تو اور میثاق کی اور وعدے کی تو ساری یہ بات چل رہی ہے. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. مہاجرین اولین نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے جہاد کیا، کیونکہ وہ جب اپنے وطنوں کو چھوڑ آئے تو ان کے تمام مال و دولت اور ان کے مکانوں اور تجارت کاروبار پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا تھا. پھر انہوں نے مکہ سے مدینہ آنے کے لیے جب آئے اور غزوات میں شرکت کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنی جان. ایک تو وہاں سے لٹے پھٹے آئے، جو کچھ تھا اگر کوئی کچھ اپنے ساتھ لے آیا تھا، یہاں کچھ بنا لیا تھا، تو اب اس نے وہ حضور کی اپیل پہ، ڈونیشن کی اپیل پہ حضور کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا. اور صرف مال پیش نہیں کر دیا بلکہ جب لڑنے کے لیے اپنی جان کو بھی پیش کر دیا. کیونکہ جب تک ہتھیار نہ ہو، تھوڑے بہت نیزے، کچھ جانور، تو اس وقت تک لڑائی کیسے کی جائے کفار کے ساتھ. اور جب تک عددی یعنی انسان نمبر میں نہ ہو، 200 300 1000 جتنے بھی 313 تھے اس میں، تو انہوں نے اپنی جان کو اپنے آپ کو پیش کیا نا لڑنے اور مرنے کے لیے. اور کوئی تیاری نہیں تھی، بغیر تیاری کے غزوہ بدر میں کفار کے خلاف جہاد کیا. گئے کسی اور کام کے لیے تھے، آپ نے شروع میں پڑھا سن لیا، لیکن وہاں مقابلہ ہو گیا، اب پڑ گیا یہ باقاعدہ ایک آرگنائز لشکر کے ساتھ. تو ایک بات تو اس سے یہ واضح ہو گئی کہ اللہ کے اوپر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے، اس کی رضا و خوشنودی کے مقابلے میں ان کو نہ اپنی جان عزیز تھی، نہ اپنا مال عزیز تھا. اور چونکہ ہجرت بھی انہوں نے اللہ کے لیے کی تھی اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال خرچ کرنے کے بعد وہ مسلمانوں میں بھی سابقون الاولون بن گئے تھے. اس لیے ہجرت اور جہاد میں، ہجرت کرنے کے بعد اور جہاد میں شرکت کرنے کے بعد وہ آنے والے مسلمانوں کے لیے پیشوا اور مقتدا بن گئے، اور ان کا مرتبہ اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. یعنی جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے مکے سے مدینے ہجرت کی، تکلیفیں برداشت کی، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کا مرتبہ اور جن کا اسٹیٹس بعد میں آنے والے مسلمانوں سے کہیں زیادہ بلند ہے. کیونکہ جب پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو پھر سب شامل ہو جاتے ہیں. تکلیف کے زمانے میں یہی جو حضور کے ساتھ تھے جنہوں نے ہجرت کی، انہوں نے تکلیف اٹھائی تھی. جیسے امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، تو فتح مکہ کے بعد تو حلوہ ہی حلوہ تھا. تکلیف تو پہلے بلال نے اور عمار نے اور یاسر نے اور ابو بکر نے اور دوسروں نے اٹھائی تکلیفیں. یعنی کفار جو ہے بیت اللہ میں اگرچہ بت تھے لیکن مسلمانوں کو عبادت کے لیے داخل بھی ہونے نہیں دیتے تھے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، مسلمانوں کو کہہ دیا کہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی، ایمان لائے، اپنے جان مال کے ساتھ جہاد کیا، مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا، مدد کی، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ولی ہیں ایک دوسرے کے. اولیاء بعضهم اولیاء بعض، بعضهم اولیاء بعض. اور پھر کافروں کو کہہ دیا والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں بعضهم اولیاء بعض، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے الائی ہیں. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہ کرو گے، یعنی اگر تم ایسا تعاون نہ کرو گے، تکن فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا. کیا کام کرو گے؟
اگر مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہ کریں گے اور مسلمان کفار کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، جو وعدے کیے ہیں، مسلمانوں نے کوئی نہیں توڑا، کفار نہیں توڑا، اگر ان وعدوں کی پاسداری اور پابندی نہیں کریں گے، معاہدوں کی، وعدوں کی، پیکٹ کی، میثاق کی پابندی اور پاسداری نہ کرنا اور مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے مدد کے لیے آمادہ نہ ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تم نے یہ کام کیا تو ٹھیک ہے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ کافر لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے رفیق، دوست اور ساتھی ہیں، اور ایک دوسرے کے ممد و معاون اور ایک دوسرے کے لیے کوآپریٹو ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کافر، تمام کافر قوم کے افراد ایک ہی قوم کے فرد ہیں اور اسلام کے مقابلے میں سب اکٹھے ہیں۔ اس کے برخلاف تمام مسلمانوں میں آپس میں رشتہ جو ہے وہ ایمان کا ہے۔ اگر مسلمان کی مدد نہ کرے گا تو زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا۔ زمین پہ آج فتنہ اس لیے برپا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کر نہیں سکتا، وہ یہ کہے گا کہ بھئی امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا اور وہ پھر میرے حکومت کی طرف آ جائے گا، بھئی چلو بھئی ہم یہ یہاں دو چار کو تو آگے پیچھے کر دیا، کہا کہیں میرے نمبر، بھئی میں مدد نہیں کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں بڑے صاحب کہ بھئی سعودی عرب میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے، پھر شاہ صاحب کہاں جائیں گے؟ تو بس یہی ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اور یہ چیز جو ہے اللہ فرمانا، یہ سوچ جو ہے، اسی سوچ سے فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، زمین میں فتنہ۔ اور مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں ہے، شاید تو بس ادھر ادھر کی مارتا ہے نا، بات تو اچھی ہے لیکن عمل ہی نظر نہیں آتا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بیتاب ہو جائے۔ اب کابل میں لاکھوں کابلی پٹھان مر گئے، کسی کے کان پہ جو ہی نہیں رہی، جب تک ڈالر شریف چلتا رہا، جب تک فکر چلتی رہی، جب ڈالر بند تو فکر بھی بند۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں لڑائی کی، والذین آووا ونصروا اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو جنہوں نے مدد کی، ان کو ٹھکانہ دیا اپنے گھر بار میں اور اپنے ساتھ ان کو شامل کیا، اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، وہ بھی تمہی میں سے ہیں، بعد میں آئے اور بعد میں مل کے جہاد بھی کیا، اللہ نے فرمایا کہ فاولئک منکم، اگرچہ ان کا رتبہ کم ہے لیکن وہ آپ ہی میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قانون میں اگر مدد کی ضرورت پیش آئے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مدد کی مستحق سب سے پہلے اپنے ہیں قریبی، اور اپنی جیب سے مدد کرنا چاہیے ان کی، یہ نہیں کہ دوسرے کی جیب سے۔
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. فی کتاب اللہ کا مطلب اللہ کے قانون میں یہ بات ہے. یعنی اب اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو یوں سمجھے کہ جب مومنین نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو مدینے والوں نے اپنی ہر چیز مکے کے مسلمانوں کے لیے کھول دی. کہا یہ میرا باغ ہے، دو، ایک آپ لے لیجئے. یہ ایک باغ ہے، آدھا میں رکھتا ہوں، آدھا آپ کے حوالے. میری یہ اتنی بیویاں ہیں، 4 یا 3، اس میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ کہیں گے جی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو طلاق دے دوں گا. 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت اس کی پوری ہو جائے، آپ اس سے شادی کر لیجئے. ہر چیز، گھر کسی کے پاس 2 تھے تو اس نے کہا ایک آپ کا، ایک تھا تو کہا بیچ میں دیوار کر لیتا ہوں، آپ اپنے فیملی کے ساتھ یہاں پر لیجئے، اس میں میرا کوئی حصہ اور حق نہیں. یہ سب اللہ اور اس کے رسول نے تسلیم کر دیا. ٹھیک ہے، جب فتح مکہ ہو گیا اور پورے حجاز مقدس پہ اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اب ان کا خیال، اب اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. اب یہ بھی اسٹیبلش ہو گئے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی جس آنے وقت میں اسلام کی سربلندی کے لیے ان مہاجرین اور انصار نے اپنی جان اور اپنے مال سے قربانیاں پیش کی، ان کا اعزاز اور ان کے درجات یقیناً اس مسلمانوں سے بلند ہوں گے اور ہونے چاہیے جو اس وقت ایمان لائے یا ہجرت کی یا جہاد کیا جب اسلام پوری طرح جڑ پکڑ چکا تھا. اسلام کی جڑ پکڑنے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی اور ایمان لائے، رتبہ تو ہے لیکن ان پہلے والوں کے مقابلے میں کم. اس وقت کیوں کہ پہلے وقت میں اسلام لانے میں تو خطرہ ہی خطرہ تھا، فائدہ تو نہیں تھی. پٹائی لگتی تھی، ڈنڈے پڑتے تھے، آگ کے انگاروں کے اوپر لیٹنا پڑتا تھا، کیسے کیسے تکلیف آئی. حضرت سمیہ کو کیا کیا ابو جہل نے؟ ایک ٹانگ باندھی ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ باندھی دوسرے اس کے ساتھ، اور ایک اونٹ کو اس طرف چلایا دوسرے کو، بیچ میں سے وہ چر گئی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی شہیدہ خاتون اسلام کی. تو ایسے وقت میں اسلام قبول کرنا، جب پھٹے پرانے کپڑے پہنے یا مزدوری کر کے مسلمان گزرتے تھے تو یہ کفار جو بیٹھے ہوئے دیکھو دیکھو یہ کنگلے، ان کے بدن پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، آدھے ننگے ہیں آدھے کپڑے میں، یہ جنت کے حوروں کے دولہا جا رہے ہیں. ان کو کھانے کو پورا نہیں ہے، ان کو پہننے کو پورا نہیں ہے، ان کو نہانے کو پانی نہیں ہے. یہ دیکھو یہ تو اس قسم کی آوازیں ان کے اوپر کسی جاتی تھی. اللہ نے فرمایا مہاجرین اور انصار دونوں ہی حقیقی راست باز اور سچے مسلمان ہیں. انہوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا، ہر چیز چھوڑ دی، اور انہوں نے آنے والوں کو ویلکم کیا اور مسلمانوں کو گلے لگائے. اس طرح مہاجرین اور انصار دونوں ہی اپنے اپنے دعوے پہ اور اپنے اپنے عمل سے اسلام کی تصدیق مہر کر دی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں. سورہ انفال ختم ہو گئی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب سورہ انفال پڑھتے تو فرماتے کہ وہ لشکر بہت بابرکت تھا جس کے قائد رسول خدا تھے. جنگ بدر میں پہلی جنگ رسول خدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے، اور جس کے ساتھ جنگی بہادر شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کا جہاد اطاعت و الہی کے اطاعت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا کے لیے تھا. انہی کی مدد کے لیے ملائکہ حاضری دیتے تھے. ان کی مزدوری اور ثواب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھا. بس اب آگے شروع ہو رہی ہے سورہ برات، سورہ توبہ. سورہ توبہ ترتیب کے لحاظ سے تو ہے نمبر 9، اور سورہ توبہ مدنی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے ہے 113. اس سورت کا نام سورہ غضب بھی ہے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟
مشہور 5 قول ہیں اس کے متعلق. سب سے اصح یعنی سب سے صحیح ترین قول یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہی نہیں ہوئی، تو لہذا اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نہیں. ایک. نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کو ہم کہتے ہیں جامع القرآن، قرآن جمع کیا انہوں نے بین الدفتین، اس کو کہتے ہیں گتہ، 2 گتوں کے درمیان، یعنی جلد کے ساتھ قرآن مرتب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا. خطبے میں پڑھتے ہیں نا جامع القرآن کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی کے دریافت کرنے پہ یہ فرمایا تھا کہ میں نے سورہ انفال اور سورہ توبہ میں یکسانیت دیکھتے ہوئے، دونوں کے مضمون ایک جیسے دیکھتے ہوئے دونوں صورتوں کو ایک سمجھا، اور ظاہر ہے جب دونوں صورتیں ایک ہیں تو ان کے درمیان بسم اللہ کی کوئی وجہ نہیں. نمبر 2 ہو گئی. نمبر 3، اس صورت میں کفار کی بدعہدیوں کی وجہ سے ان پر عذاب اور منافقین کی رسوائیوں کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مضمون ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت رحمان بھی آئی، صفت رحیم بھی آئی. تو اس لحاظ سے غضب اور رحمت دونوں میں کوئی مناسبت نہیں تھی کہ ان کو اکٹھا کیا جائے. اس لیے اس سورت کو چونکہ سورۃ العذاب بھی کہتے ہیں، یہاں پر بسم اللہ نہیں لایا گیا. دوسرے الفاظوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا مظہر رحمت ہے، اور سورہ عذاب یعنی سورہ توبہ اللہ کا مظہر غضب ہے، تو اللہ نے غضب اور رحمت کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا. اچھا، سورہ توبہ اور سورہ انفال کے ایک سورت ہونے یا 2 سورت ہونے میں چونکہ صحابہ کا اختلاف ہے، اس لیے ایک ہونے کے خیال سے بسم اللہ چھوڑ دی گئی کہ جو اس کو ایک سمجھے اور 2 سمجھے تو اس کے درمیان، اس کا نام چونکہ دوسرا ہے تو لہذا دوسری، اور جو ایک سمجھتے ان کے لیے کہ بسم اللہ ہے نہیں بیچ میں، اور وہ جگہ چھوڑ دی گئی. اچھا، اس وقت جنگ کا اصول یہ تھا کہ نقض عہد یعنی عہد توڑنے کی صورت میں اگر فریق سے یا دوسرے فریق سے مراسلت کراسپنڈنس ہوتی تو شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی تھی. یہاں بھی مشرکین کے عہد، نقض عہد یعنی عہد توڑنے کا ذکر ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی. یعنی مسلمان اپنے ہر ڈاکومنٹ شروع کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، لیکن اس ڈاکومنٹ میں بسم اللہ نہیں لکھتے تھے جس کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا. کفار نے معاہدہ توڑا، مسلمانوں نے کفار کے ساتھ جتنے معاہدے کیے، جتنے پیکٹ ہوئے، کوئی مسلمانوں نے نہیں توڑا، سارے کفار نے توڑے. غداری، بدعہدی، عہد شکنی کفار کی طرف سے مسلمانوں نے کبھی نہیں کی. تو اس کا جو ڈاکومنٹ لکھا جاتا تھا اس میں بسم اللہ نہیں ہوگی. اس میں چونکہ وہی ڈاکومنٹ سورہ توبہ اصل میں کفار کے عہد توڑنے کا ڈاکومنٹ ہے، تو لہذا اس کے شروع میں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ لکھنا، نہ آنا، قرآن کے اللہ تعالی کی طرف سے ایز اٹ از ہونے کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے. مطلب قرآن کی 113 سورتیں اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اگر حضرت عثمان یا مسلمان چاہتے تو 113 صورتوں کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ سکتے تھے. کہ 113 میں نہیں ہے، 113 میں ہے، ایک میں کیوں نہیں ہے، تو لہذا ایک میں ہونی چاہیے، اس میں بھی ہونی چاہیے، لکھ دیا جائے. لیکن چونکہ تھی نہیں تو لہذا انہوں نے کہا 113 میں بے شک ہو، چونکہ تھی تو لہذا موجود رہے گی، اس میں نہیں تھی تو نہیں رہے گی. سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ بھی سورت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل پیور ہونے کی ایک علامت ہے کہ مسلمانوں نے یہ اجتہاد بھی نہیں کیا کہ کیونکہ 113 میں ہے تو لہذا ایک پہ لکھ کے پوری ہو جائے. نہیں.
براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول کی طرف بیزاری ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے، یعنی دستبرداری کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا. معاہدہ کس کا تھا؟ صلح اور امن کا جو معاہدہ تم نے کیا تھا کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور ان مشرکین نے اس کو توڑ دیا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. صلح حدیبیہ کے نام سے جو معاہدہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان مشہور ہے، وہ 5-6 ماہ بعد مشرکین نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے خزاعہ کے خلاف اپنے حلیف بنو بکر کی مدد سے توڑ دیا تھا کفار نے. بعد میں مشرکین کو اپنی عہد شکنی کا احساس ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی پر اس خطرے کا احساس اور زیادہ ہو گیا. مجبور ہو کر مشرکین نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ خود پہنچ کر حالات کا اندازہ لگائیں. ابو سفیان کو مدینہ پہنچ کر جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو اس نے اکابر صحابہ کے ذریعے تجدید عہد کی کوشش کی، مگر سب نے تلخ تجربات کی روشنی میں صاف انکار کر دیا، اور ابو سفیان کی مکہ سے مدینہ آمد اور اس کی ڈپلومیسی کی کوشش، یعنی وہ سفارت ناکام ہو گئی، جس سے قریش مکہ اور مشرکین مکہ بہت ڈرے، خوفزدہ ہوئے اور پریشان ہوئے. مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے غداری کی، وعدہ توڑ دیا، اور مسلمان پھر ان کو ایک دم خیال ہوا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. تو ابو سفیان آیا مکے سے مدینے، بڑی اس نے باتیں کی، لیکن مسلمانوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہاری طرف سے بار بار وعدے ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اور معاہدے کو تم توڑتے ہو، لہٰذا اب ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے پابند نہیں ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا مشرکوں کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مشرکوں فسیحوا فی الارض 4 اشہر، زمین میں 4 مہینے تک گھوم پھر لو، چکر لگاؤ، ادھر ادھر جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. چونکہ کفار اور مشرکین بار بار معاہدات کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور ایسے معاہدات عملی طور پہ پریکٹیکلی بے معنی ہو کر رہ گئے تھے، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اب ان کے ساتھ، بھائی ایک قوم ہے، قبیلے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، پھر معاہدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، پھر معاہدہ کرتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی غداری کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف فلاں یا دوسرے قبیلوں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن خفیہ طور پہ پھر وہ ان کی مدد کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے کی ان کو مہلت دو، کہ 4 مہینے میں یہ اپنا فیصلہ کر لیں، 4 مہینے کے بعد پھر ان کی کٹائی شروع کرو. یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور 4 ماہ کی مدت جو ہے اس میں کیا کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، وہ اس دوران یا تو قرآن مجید کے پروگرام کو تسلیم کر کے مسلمان ہو جائے، نمبر 1، یا اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اسلام کی سیاسی برتری تسلیم کر لیں. پہلے تو برابری کی بنیاد پہ چلتا تھا کہ برابری کی بنیاد پہ معاہدے ہوتے تھے. اب چونکہ خلاف ورزی کی، اب ان کے پاس دے ہے اونلی 2 چوائس، 2 چوائس ان کے پاس آ گئی بس. ایک، قرآن کے پروگرام کو تسلیم کریں اور اس کو اللہ کی آخری کتاب مان لیں، مسلمان ہو جائے، نمبر 1. نمبر 2، یا پھر اپنے دین پہ، کافر ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اسلام کی سیاسی برتری کو تسلیم کرے، اور مسلمانوں کے ملک میں ذمی کے طور پہ، یعنی جو نان مسلم کو غیر مسلم، نان مسلم جو مسلمان اسٹیٹ میں رہتا ہے
وہ ایک خاص ٹیکس ادا کرتا ہے. اس ٹیکس ادا کرنے کے بدلے میں مسلم اسٹیٹ اس کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے. اس کو وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کی آزادی حاصل ہوتی ہے. اگر 4 ماہ کے اندر وہ اس میں سے کوئی بات نہیں مانتے تو اب ان کے خلاف حالت جنگ قائم ہو جائے گی اور ان کو مزید مہلت نہیں دی جائے گی. یہ 4 مہینے تھے اہل تفسیر کے نزدیک 10 ذی الحجہ سے لے کے 10 ربیع الثانی تک. یہ ٹائم تھا. کہا ان 4 مہینوں کے اندر سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے. یا مسلمانوں کے ملک میں اب چونکہ اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی ہے، کافر بن کے رہو اور اسلام کی برتری تسلیم کر لو، نمبر 1، یا پھر مسلمان ہو جاؤ. لیکن اگر تم اکڑ کے رہو گے تو اکڑ کے نہیں رہنا پڑے گا، اب تمہاری گردن کٹے گی. یہ بات ہو گئی. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. وَأَذَانٌ، یہ آیتیں اذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. اذان کا کیا مطلب؟ اعلان. بھئی اذان جو یہ دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی تو اعلان ہے. کس چیز کا اعلان ہے؟ نماز کا، کہ نماز کا وقت تیار ہے. چلو، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان ہے. کیا اعلان ہے؟ کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اے مشرکو فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑو گے فَاعْلَمُوا، تو جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ایک بات، اعلان ہے حج اکبر کے دن اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہ اللہ مشرکین سے بیزار ہے، اللہ کے رسول بھی. یہ اعلان سورہ توبہ سنانے کے لیے، سورہ توبہ کی آیات کو سنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. حضور تو مدینہ میں تھے نا، بھیجا مکے کہ تم سناؤ جا کے پہلے. پھر بعد میں پیچھے حضرت علی کو بھیجا کہ ابو بکر کو روکو اور تم اناؤنس کرو. کیوں؟ پہلے ابو بکر کو بھیجا، کہا تم سورہ توبہ کی یہ آیتیں سناؤ وہاں پر سب لوگوں کو. پھر حضرت ابو بکر کو روک دیا، علی کو بھیجا، کہا تم سناؤ. شیعہ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت دیکھا ڈسمس ہو گئی اور علی کو آگے کر دیا. انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا. آپ اس دن بولے تھے کہ امام یوشلی اناؤنس نہیں کرتے کہ دوسرا امام بننے کا. ہاں، ایک بات، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کے حضرت علی کو کیوں بھیجا؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو وائز ہوتا ہے اس کا کوئی کام وزڈم سے خالی نہیں ہوتا. حضرت علی کو اس لیے کہ نمبر 1، حضرت علی براہ راست حضور کے رشتہ دار تھے. مکہ کے جو قبائل تھے ان کے اوپر جو انفلوئنس تھا اور بات سننے کی پوزیشن میں تھے، وہ حضرت ابو بکر کی بات سننے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں تھے، حضرت علی کی بات سننے کی پوزیشن میں. کیوں؟ اس لیے کہ علی براہ راست حضور کے رشتہ دار، چچا زاد بھائی اور داماد، نمبر 1. نمبر 2، علی کے باپ ابو طالب کعبہ کے متولی تھے. اس لیے
وہ تمام قبائل کے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں علی کی بات زیادہ بہتر طور پہ سننے کی پوزیشن میں تھے بنسبت حضرت ابو بکر صدیق کے، کیونکہ متولی کعبہ حضرت علی کے والد ابو طالب تھے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ علی جو تھے وہ مولود کعبہ تھے. یعنی مولود کعبہ کا مطلب سمجھے، یعنی کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی. اس لحاظ سے بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے نزدیک زیادہ عزت اور معزز اور مقدس سمجھے جاتے تھے، یوں سمجھ لیں زیادہ قابل احترام سمجھے جاتے تھے. مطلب یہ نہیں تھا کہ ابو بکر کو ڈسمس کیا اور علی کو وہاں منتخب کیا، نہیں، موقع اور محل کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا، پھر اس فیصلے کے اوپر یہ زیادہ بہتر ان کو فیصلہ لگا تو آپ نے یہ فیصلہ. تو اس میں کسی کو ڈسمس کر دینا اور کسی کو اپوائنٹ کر دینا یہ بات نہیں ہے. موقع محل کے لحاظ سے کس کو، مثال کے طور پہ کبھی میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اذان دے دو، اسی وقت میں کہا جی آپ نہیں بھی چلو جی بیگ صاحب آ گئے ہیں وہ اذان دے دیں، اس کا مطلب یہ تو وہ ڈسمس ہو گئے ہمیشہ کے لیے، ڈسکوالیفائی نہیں. وقتی طور پہ ایک مناسب یہ سمجھا کہ بیگ صاحب اذان دیں گے تو مردے جو ہیں وہ انفیلڈ قبرستان میں وہ بھی اٹھ کے نماز کے لیے آ جائیں گے، وہاں تک جائے گی ٹھا ٹھا کرتی ہے. بس یہ تو بات ہے. یہ صبح دے دے ذرا، صبح تو پابندی لگائی ہوئی ہے، سمجھے. تو یہ موقع کی لحاظ سے. اچھا دوسری بات جو میں نے یہ کی کہ اذان جو ہے، ایک بات اور، اب فقہ کا مسئلہ یہ ہے، اب یہ بات یاد رکھیں کہ امریکہ میں تو گدھے گھوڑے سب برابر ہو جاتے ہیں نا. امام کا کام اعلان کرنا نہیں ہے، یعنی اکارڈنگ ٹو اسلامک جورسپروڈنس دوسرا آدمی اناؤنس کرے. ہاں کبھی ان کیس آف ایمرجنسی کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب بھی نہیں ہے، خواجہ صاحب بھی نہیں ہے، تو کسی کو اعلان کرو تو ہر ایک کو پسینہ چڑھتا ہے، تو چلو ٹھیک ہے اعلان کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا مؤذن اپنا، یعنی اعلان کرنے والا کس کو؟ پہلے ابو بکر صدیق کو. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاً متصل یہ خیال آیا کہ ابو بکر کے ہاتھ میں میرے بعد امامت آنے والی ہے اور ان کے مشیر علی ہوں گے، تو یہ اعلان کرنا، یہ جو باتیں ابھی کیا کیا اعلان کیا وہ بھی آ گیا ہے، تو یہ اعلان کرنا ابو بکر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اعلان کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ علی کی ذمہ داری ہے. حضور کے اناؤنس کا، حضور نے اپنی جگہ بالکل صحیح فیصلہ کیا. پہلے آپ نے بنایا مؤذن، یعنی مؤذن کا مطلب اس وقت اذان دینے والا نہیں، اعلان کرنے والا. حضور نے اپنا مؤذن بنایا ابو بکر کو، کیونکہ حضور کے بعد ابو بکر کا نمبر، تو ان کو پہلے ذمہ داری دے دی اور پھر وہ ذمہ داری ان سے لے کے علی کو دی کہ آپ کا منصب میرے بعد امامت کا ہے، میرے بعد خلافت کا آپ کا منصب ہے. علی چونکہ بعد میں آئیں گے، وہ آپ کے وزیر ہوں گے، آپ کے سارے اناؤنسمنٹ انہوں نے کر رہے ہیں، تو لہذا آپ پیچھے ہٹ جائیں، اناؤنس یہ کریں گے. تو اس میں کوئی کسی کے درجے کے گھٹنے کی اور کسی کے درجے کے بڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا ایک فیصلہ تھا. ہم نے اس اینگل سے دیکھا، امامیہ نے اس کو دوسری آنکھوں سے دیکھا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ، دیکھیں چونکہ میں نے آپ کو پہلے جو وجوہات بتائی کہ چونکہ علی رضی اللہ عنہ براہ راست حضور کے خاندان کے فرد تھے، مولود کعبہ تھے اور کعبہ کے متولی کے بیٹے تھے، اور تو اس لحاظ سے، اور ابو طالب سے پہلے حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا اور علی کے بھی دادا عبد المطلب وہ متولی کعبہ تھے، تو لہذا اور باتیں اتنی اہم تھیں جن کا اناؤنسمنٹ کرنا تھا، تو اس وقت کے لحاظ سے وہ علی ہی مناسب تھے۔ کیا تھے وہ چیزیں؟ نمبر ایک تو یہ کہ کوئی شخص بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور ایک تو یہ سب سے پہلا کیا تھا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ ایک بات یہ بڑی اہم بات ہے، کسی اور کی بات یہ مانتی بھی نہیں لوگ، جو علی کے کہنے سے جو بات کے اندر طاقت پیدا ہوئی۔ دوسری ہے کہ جس کافر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے، وہ معاہدہ صلح مدت تک، جب تک اس کی مدت ہے، پیریڈ ہے، اس وقت تک برقرار رہے گا۔ تیسری یہ کہ جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، وہ 4 مہینے اس کو امان حاصل ہے، 4 مہینے میں اپنا یہ فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے، یا تو اسلام قبول کر لے، جنت کا مستحق بن جائے، حقدار بن جائے، یا پھر یہ علاقہ چھوڑ کے کہیں چلا جائے۔ چوتھا یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور کافر اور مسلمان اس بیت اللہ میں اکٹھے نہیں ہوں گے، صرف مسلمان آئے گا۔ اب مشرکین اور کافرین کے لیے بیت اللہ کا وزٹ ختم، وہ حرم مکی جو ہے اس حدود کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ یہ پاورفل اعلان تھے، اور یہ وہی شخص اناؤنس کر سکتا تھا جس کا بیت اللہ کے ساتھ نسبت ہو، تو علی کی نسبت تھی۔ اس نسبت سے جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا امامت کے لیے، حضرت عائشہ نے کہا، ام المومنین جو حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، کہا کہ میرے ابا نرم دل کے مالک ہیں، وہ اگر مصلی کے اوپر کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کا مصلی ہے اور آپ بیمار ہیں، تو آپ کی بیماری کا خیال ان کے ذہن میں آتا جائے گا، وہ نماز کم پڑھائیں گے، روئیں گے زیادہ، رونے والے رقیق القلب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سوائے صدیق ابو بکر صدیق کے کوئی اور آدمی ہے ہی نہیں، روئے یا دھوئے کچھ بھی کرے، نماز اسی کو پڑھا گے۔ تو اچھا، پھر ایک لفظ یہاں پر اس آیت میں ایک اور آیا، حج الاکبر، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ اب حج اکبر کیا ہے؟ حج اکبر کے سلسلے میں مستقل بڑے بڑے علماء نے کتابیں بھی لکھی۔ بعض کہتے ہیں حج اکبر یوم النحر، جس دن ذبح ہوتا ہے وہ دن حج اکبر ہے، اس دن۔ بعض نے کہا نہیں، حج اصغر جو ہے وہ عمرہ ہے، اور بعض نے کہا حج اکبر یوم عرفہ ہے، یوم النحر نہیں، یوم عرفہ جو ہے وہ حج اکبر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تو آپ نے یوم النحر 10 ذو الحجہ کو جمرات کے درمیان کھڑے ہو کے فرمایا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ طواف زیارت حج اکبر کا دن ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ حج کے تمام ایام یوم حج اکبر ہیں۔ اچھا، عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ جب جمعے کے دن یوم عرفہ ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، بعض حضرات سے مراد یہ ہے کہ بزرگوں میں، کہ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، لیکن ہمارے ان بزرگوں کی یہ بات غلط ہے بصد احترام، جو یہ کہتے ہیں نا کہ حج اکبر یا عرفہ کے دن جمعہ ہو یا جمعے کو عرفہ ہو جائے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے، اور ہر حج کو جو بھی ہو اس کو حج اکبر کہا گیا ہے۔
لہذا ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بکثرت دلائل شرعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جس دن جمعے کو، جس سال جمعے کو یوم عرفہ ہو، اس سال کے حج کا ثواب 70 حج سے زیادہ کا ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی اس میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عمرہ کو چونکہ حج اصغر کہا گیا اس لیے حج کو حج اکبر کہہ دیا گیا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو تھا، آپ نے ایک ہی حج فرمایا اور وہ حج بھی اتفاقاً جمعے کو ہوا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عوام حج اکبر کی تخصیص جمعے کے ساتھ کرنے لگے، لیکن اس کی کوئی، جیسے میں نے بتایا، لوگ کہتے ہیں اس کی اصلیت نہیں ہے، لیکن بہت کم علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہر حج حج اکبر ہے، لیکن اکثریت، واسٹ میجورٹی آف دا اسکالرز اس بات پہ متفق ہے کہ یوم عرفہ جمعے کو ہو یا جمعہ یوم عرفہ کو آئے، اس دن حج اکبر کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حج عطا فرمایا، وہ چونکہ اللہ نے ساری شان حضور کو عطا فرمانی تھی اور حج حضور نے اپنی زندگی میں ایک فرمایا، تو حضور کا ایک حج بھی عام حج نہیں ہے بلکہ وہ حج اکبر ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، اور عام حج کو حج اکبر کہتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن فی الحقیقت ڈیفینیشن حج اکبر کی وہی ہے کہ یوم عرفہ جمعے کو یا جمعہ یوم عرفہ کو۔ کب آیا تھا لاسٹ ٹائم حج اکبر؟ یہ سال اس سال نہیں، اس سال جمعرات کو تھا، سیٹرڈے کو تھا۔ چلو، جس سال حج اکبر ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جتنے حاضرین ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اس سال حج نصیب فرمائے، تو حج بھی ہو جائے گا اور حج اکبر بھی ہو جائے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْ، آپ یہ ذہن میں رکھیں، سورہ توبہ شروع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مسلسل اپنے غضب کا اظہار فرما رہے ہیں، مشرکین کے معاہدے کی خلاف ورزیوں کی اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ بدماش ہے، یہ معاہدہ توڑتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے پر کسی کی مدد کی، تو تم ان کے عہد کو ان کے مقررہ مدت تک پورا کرو۔ دیکھیں، بار بار اسلام یہ کہہ رہا ہے، اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں اتنے کفار نے تمہارے ساتھ معاہدہ کی خلاف ورزی کی لہذا تم سب کو مارو اور سب کو پکڑو، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ غداری کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، ان سے تو تم لڑو، لیکن جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی، تمہارے مقابلے میں کسی اور کی مدد نہیں کی، اپنے وعدے کے اوپر کاربند رہے، تم ان کے ساتھ خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تم ان کے ساتھ وہ معاہدے کی جو مدت ہے وہ تمہیں پوری کرنی پڑے گی۔ ان اللہ یحب المتقین۔ اب یہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا ترجمہ پہلے سنے پھر، اور ان اللہ یحب المتقین کو دیکھیں، سوائے ان مشرکوں کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے عہد پورا کرنے میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی اور تمہارے مقابلے میں کسی دوسرے تمہارے مخالف کی مدد بھی نہیں کی، تو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی داروں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیوں اللہ نے یہاں تقوی کا ذکر کیا؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مسلمانوں نے، اور وہ اپنے عہد پر قائم رہے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا ان میں سے بعض نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اللہ نے ان کے ساتھ بیزاری اور برت کا اظہار کر دیا، اور بعض مشرکین نے معاہدے کی پابندی کی تھی،
اللہ تعالیٰ نے ان سے معاہدے کی پابندی پورا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. اس میں معاہدے پر پابندی کی علت بتائی گئی ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ معاہدے کی پابندی بھی تقوی میں داخل ہے، چاہے کافر کے ساتھ کیوں نہ ہو. یہ بھی سائن آف تقوی ہے، اشارہ ہے کہ وفادار اور بے وفا، غدار اور وفادار دونوں کو برابر سمجھنا یہ تقوی کے خلاف ہے. چاہے کفار آپ کے ساتھ اگر وفاداری کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ پوری وفاداری کریں گے، یہ عین تقوی ہے. کافر آپ کے ساتھ معاہدہ پورا کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ آپ بھی پوری اس کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کریں، یہ عین تقوی ہے. خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ اوپر نیچے ہونے کا نام تقوی نہیں ہے، ان چیزوں کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں تقوی ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم ان مشرکین کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ. فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، انہیں گرفتار کر لو اور قید کر لو اور ہر گھات کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھو. فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، آتوا الزَّکَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جن مشرکین نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی ان کو 4 ماہ کی مدت دی گئی تھی. اس مدت کے گزرنے کے بعد ان مشرکین کو قتل کرو، ان کی طاق میں لگے رہو، ان کو گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، ان کو کہ وہ نکلنے نہ پائے، اور پھر گرفتار کرنے پر تمہاری مرضی، خواہ ان کو مارو یا ان کو قید کرو، تمہیں اختیار ہے. ہاں اگر وہ اسلام قبول کر لیں، نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ ادا کر لیں، ان کو چھوڑ دو. 4 مہینے پھر بھی ان کو دیے تھے، یعنی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے بعد یہ نہیں کہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہ ان کی مار کٹائی شروع کر دو. کہا 4 مہینے ان کو دو، اس میں سوچ سمجھ لیں، فیصلہ کر لیں کہ ان کو کرنا کیا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ. پہلے تو کہا مارو، اب پھر کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ اگر ان مشرکین میں سے کوئی ایک بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو، پناہ چاہے اسائلم آپ سے مانگے، فاجر ہو تو اس کو پناہ دو. حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ تم سے اللہ کا کلام سنے. ثم ابلغوا ما منع، پھر اس کی جائے پناہ تک اس کو پہنچا دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ حق بات کا علم نہیں رکھتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن مشرکوں سے لڑنے کا حکم دیا ہے ان میں سے اگر کوئی شخص امان چاہے، امان سے مطلب اسائلم، تو اس کو امان دو. تمہارے پاس آ جائے اور کہے کہ میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، کہا تمہیں ہم نے امان دی، تاکہ وہ اللہ کا اس دوران اس کو اللہ کا کلام سناؤ، دین کی بات بتاؤ، اسلام کی خوبیوں کو بیان کرو، تاکہ دین کی حجت بھی اس کے اوپر تمام ہو جائے. پھر فرمایا یہ نہیں کہ جب وہ تمہارے پاس سے نکلے تو فوراً قتل کر دو، نہیں، اس کو امن و امان کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچا دو، تاکہ وہ جو تمہارے سے اللہ کا کلام سن کے گیا، رسول کی بات سن کے گیا، دین کی بات سن گیا، اس پہ غور کرنے کا اس کو تھوڑا سا موقع مل جائے. دن کچھ اور دو تاکہ وہ سوچے. عین ممکن ہے کہ وہ کسی مناسب موقع پہ اسلام قبول کر لیں. ہاں جو لوگ عنادی ہوں، بغض رکھنے والے ہوں، کافرین میں سے ضدی ہوں، اس رعایت کے ملنے کے بعد بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور نہ وہ مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کریں، بلکہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، ریشہ دوانیاں کرتے رہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے. ان کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو ملک بدر ہو جائیں یا پھر انہیں قتل کر دیا. صرف کیوں کہ ان کے جرم اتنے زیادہ ہیں پچھلے، اور آئندہ بھی ان سے خطرہ ہے، تو لہذا یا تو وہ علاقہ چھوڑ کے جائیں یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہمارے جو حضرات بھائی اور بہنیں ماشاءاللہ درس قرآن کے اندر بے شک قلیل تعداد میں صحیح
شرکت کر کے اس کو آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی اولاد کے گھروں کو اسی طرح آباد اور آباد اور آباد رکھے، دین کے ساتھ بھی اور دنیا کے ساتھ بھی۔